اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے آداب دیکھیں گے۔ قرآن کریم کا ادب کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہاں چند آداب ذکر کیے جاتے ہیں، اگر ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اس میں پہلی چیز ہے کہ قرآن کریم کی عظمت دل میں رکھنی چاہیے کہ یہ بہت ہی بلند مرتبہ کلام ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم ہمیشہ وضو کر کے پکڑنا چاہیے، بغیر وضو کے قرآن کریم نہ چھوئیں۔ جب کوئی قرآن کریم پڑھے تو ادب سے خاموش ہو کر سننا چاہیے۔ قرآن کریم جزدان میں لپیٹ کر سلیقے سے رکھیں تاکہ گرد و غبار سے محفوظ رہے۔ قرآن کریم اونچی جگہ پر رکھیں تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ اب یہ اگلی بات ہے تلاوت قرآن کے آداب۔ نمبر 1، قرآن کریم پاک اور صاف جگہ پر پڑھنا چاہیے، یہ بھی ادب ہے قرآن پاک کا۔ نمبر 2، قرآن کریم رحل یا تپائی یا کسی اونچی جگہ پر رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو مناسب جگہ پر وقف کر کے قرآن کریم بند کر کے ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ یعنی اگر کوئی ضرورت ہے اور اٹھنا پڑا ہے تو قرآن کریم کو کھلا چھوڑ کر نہیں اٹھنا چاہیے، بلکہ بند کر کے پھر جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد قرآن کریم پڑھنا شروع کریں تو دوبارہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، اور جب سجدے کی آیت پڑھیں یا سنیں تو سجدہ ضرور کرنا چاہیے۔ آیات سجدہ بھی ہوتی ہیں نا۔ اور نماز میں اب دیکھیں گے ہم تلاوت کے بعض ضروری آداب۔ مسئلہ نمبر 1، اب یہ مسائل ہیں اور جواب بھی ہے ساتھ میں، کہ جو سورت پہلی رکعت میں پڑھی ہے، اب ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، تلاوت کرتے ہیں سورتوں کی، تو جو سورت پہلی رکعت میں پڑھی ہے وہی سورت دوسری رکعت میں دوبارہ پڑھ لی تو بھی کچھ حرج نہیں۔ یعنی ایک ہی سورت اگر دونوں رکعتوں میں پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بغیر ضرورت کے ایسا کرنا بہتر نہیں۔ یعنی ہمیں ایک سے زیادہ صورتیں یاد کرنی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اب دوسری چیز ہے کہ مسئلہ نمبر 2، کہ جس طرح قرآن کریم میں صورتیں ترتیب کے ساتھ لکھی ہیں نماز میں اسی طرح پڑھنی چاہیے۔ یعنی جب پہلی رکعت میں کوئی صورت پڑھی تو اب دوسری رکعت میں اس کے بعد والی صورت پڑھیں، اس سے پہلے والی صورت نہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں فرض کریں، اب یہاں دیکھیں جیسے کسی نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو اب اذا جاء یا قل هو اللہ احد یا قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھیں۔ یعنی اس کے بعد والی پڑھیں، سورت کافرون کے بعد والی صورتیں، اور اس سے پہلے کی صورتیں، یعنی اب دیکھیں سورت قل یا ایھا الکافرون آئی ہے، پھر سورت نصر آئی ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، پھر ہوتی ہے قل هو اللہ احد، اور صورتیں تو یوں پڑھنی چاہیے ترتیب سے۔ اس سے پہلے اب یہ دیکھیں پہلی رکعت میں ہم پڑھیں اگر قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں پڑھیں انا اعطیناک الکوثر، چونکہ سورۃ الکوثر تو اس سے پہلے ہے نا ترتیب میں، تو اس طرح نہیں پڑھنا، ترتیب سے پڑھنی ہے تو پہلے پہلی سورت پھر اس کے بعد والی پڑھنی، اس سے پہلے والی دوسری رکعت پہ نہیں پڑھنی، اس طرح پڑھنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بھولے سے اس طرح پڑھ لے تو مکروہ نہیں، کوئی بھول جاتا ہے نا کہ یاد نہ رہے کہ میں نے کون سی پڑھی تھی، تو پھر جائز ہے، یعنی ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے۔ اور مسئلہ نمبر 3، جب کوئی صورت شروع کی تو اب بغیر ضرورت اس کو چھوڑ کر دوسری صورت شروع کرنا مکروہ ہے۔ یعنی ایک صورت آپ نے شروع کی، پھر آپ نے سوچا یہ نہیں کوئی اور میں پڑھتی ہوں، اسے چھوڑ دیا درمیان میں، تو پھر اس طرح کرنا جو ہے یہ مکروہ ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تھے نماز میں تلاوت کے بعض۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجیم، الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین ولا الضالین آمین۔ آمین۔ اب اس کا ترجمہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عربی کے قاعدے کے مطابق، جیسے اس صورت میں ہے نا کہ الرحمن، رحمان کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، اور اس کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، یعنی جس پر وہ مکمل طور پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے۔ جس مومن، یعنی کوئی مومن ہے یا کافر، سب اللہ کی رحمت سے فیض یاب ہو کر رزق پاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کی وجہ سے، اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی، لیکن جس کسی پر یعنی مومنوں پر ہوگی، مکمل ہوگی، کہ نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے جو دو نام ہیں، ان میں فرق کیا ہے کہ اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان کیا گیا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں تو وہ در حقیقت اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کائنات میں جس چیز کی تعریف کی جائے وہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تخلیق کیا ہے نا سب کچھ، کیونکہ وہ چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے، تمام جہانوں کا پروردگار۔ تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو یہ کہہ کر اس کی یعنی یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ انسانوں کا جہان ہو یا جانوروں کا، جمادات کا جہان ہو یا نباتات کا، آسمانوں کا جہان ہو یا ستاروں کا اور سیاروں کا اور فرشتوں کا ہو، سب کی تخلیق اور پرورش اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ اور ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تخلیق کیا ہے بہت خوب کیا ہے۔ روز جزا، اب یہاں پر اگلی چیز جو آئی ہے نا، ہم نے دیکھا ہے نا کہ الرحمن الرحیم، آگے مالک یوم الدین۔ اب اس کی کیا ہے اس کی یعنی تفسیر ہم دیکھیں گے اس کا مطلب کہ روز جزا کا مطلب کیا ہے کہ وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو روز جزا
سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے، تاہم یعنی یہ جو دنیا میں انسان مالک بنے ہوئے ہیں نا کسی بھی چیز کے، یہ عارضی ہیں، تاہم ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے، لیکن قیامت کے دن جب جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی، اسی لیے کہا گیا کہ روز جزا کا مالک۔ پھر آگے ہم کیا کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ واضح بھی کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں، نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کام بنانے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔